اچھا، اس کے بعد وائٹامن ڈی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کولیسٹرول سے حاصل ہوتا ہے۔ انڈر دا اسکن جو ہے 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول ہوتا ہے، اور 7 ڈی ہائیڈرو کولیسٹرول جو ہے اس پر سن لائٹ جب پڑتی ہے تو یہ کولی کیلسیفیرول میں چینج ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی یہ بنتا نہیں ہے، اسکن سے یہ لیور کے اندر جاتا ہے۔ لیور میں اس کی ہائیڈروکسیلیشن ہوتی ہے، وہاں پہ جو فارم ہوتی ہے اس کو 25 ہائیڈروکسی کولی کیلسیفیرول کہتے ہیں۔ اب لیور کے اندر بھی یہ میچور نہیں ہے، لیور سے یہ کڈنی میں جاتا ہے، اور کڈنی میں دوبارہ ہائیڈروکسیلیشن ہوتی ہے جس میں 1,25 ڈائی ہائیڈروکسی کولی کیلسیفیرول بنتا ہے۔ تو یہ ایکٹیو فارم ہے۔ وٹامن ڈی کا کام یہ ہے کہ یہ انٹسٹائن سے کیلشیم کو اور فاسفیٹ کو ابزارو کرواتی ہے، اور دوسرا اس کا کام یہ ہے کہ بون کے اندر پیراتھائرائڈ کی موجودگی میں کیلشیم کو ڈپازٹ کرواتی ہے، یعنی منرلائزیشنز کرواتی ہے۔ یعنی کہ کیلشیم اگر بون کے اندر جا رہا ہے تو اٹ مینس کہ منرلائزیشنز ہو رہی ہے۔ اب اس کی کمی، وٹامن ڈی یا کیلشیم کی کمی اگر بچوں میں ہوتی ہے تو اس کو ریکٹس کہتے ہیں۔ اچھا، کمی 2 قسم کی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ڈائٹ میں نہیں لے رہے ہیں تو یہ ریکٹس ہوگی، ڈائٹری ریکٹس یا نیوٹریشنل ریکٹس، یعنی کہ آپ کی ڈائٹ کے اندر ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کے گردے خراب ہیں اور وہ حصہ جو کہ ایکٹیو کرتا ہے وٹامن ڈی کو، گردے کا، تو گردے میں مسئلہ ہے، گردہ اپنا کام نہیں کر رہا، تو اس صورت میں جو ریکٹس ہوگا اس کو رینل ریکٹس کہتے ہیں۔ تو بچوں میں ریکٹس کی 2 ٹائپس ہوں گی، ایک نیوٹریشنل ریکٹس، دوسرا رینل ریکٹس۔ تو ہمارے ایریاز میں، ہمارے علاقوں میں موسٹلی جو دیکھا گیا ہے وہ نیوٹریشنل ریکٹس ہوتا ہے کہ غذا کے اندر جو ہے وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر وٹامن ڈی نہیں ہوگا تو بونز نہیں بنے گی، تو بون جو ہے وہ ٹیڑھی ہوگی، اور ان کے جو ہے وہ سٹرنم جو ہے وہ آگے کی طرف نکلا ہوگا، جس کو پجن جو ہے وہ چیسٹ کہتے ہیں، جیسے کبوتر کا جو ہے وہ سینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو بونز ہوتی ہیں وہ کوئی بھی جو ہے وہ صحیح طور پہ ڈیولپ نہیں ہوتی، اور ساری کی ساری بون جو ہے وہ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ ڈیولپمنٹل پرابلمس ان میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ بڑوں میں کیلشیم کی کمی ہو جائے تو بڑوں میں یہ ہے کہ آلریڈی بونز بنی ہوتی ہے تو ڈی منرلائزیشنز ہوتی ہے۔ تو ڈی منرلائزیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ کیلشیم بون سے نکلتا ہے، اور کیلشیم کے بون سے نکلنے کے بعد بونز ہوتی ہے وہ فریجائل ہو جاتی ہے۔ فریجائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نرم ہو جاتی ہے۔ تو بزرگوں میں اگر وٹامن ڈی کی کمی ہے تو ان کی بون سے کیلشیم نکلے گا، تو کیلشیم کے نکلنے کے بعد ان کی بونز جو ہوتی ہیں وہ ویک ہو جاتی ہے۔ کیلشیم ایک مضبوط چیز ہے، مضبوط جو ہے وہ تو جیسے ہی یہ وہاں سے نکلتا ہے تو پھر بونز ٹوٹ سکتی ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ ان کا دیکھا گیا ہے کہ نیک آف دا فیمر وہ بہت زیادہ سافٹ ہو جاتی ہے، تو اکثر جو ہے وہاں پہ فریکچر ہو جاتا ہے، یا لوور لمب کے اکثر جو ہے فریکچرز دیکھے گئے ہیں، یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہے وہ ٹوٹ جائے، یا کسی کوئی انسیڈنس ایسا ہوا، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بھی جو ہے تھوڑی سی کوئی کسی چیز کے ساتھ ٹکرانے سے بھی یہ ٹوٹ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بزرگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں درد بھی ہو رہا ہے،
تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر ہڈیوں کے اندر درد بھی ہوتا ہے اور زیادہ مسئلہ ہو تو پھر فریکچرز ہو جاتے ہیں. تھینک یو.